بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العظیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دینی دعوت کے حوالے سے اگر کسی ایک نام نے لاکھوں دلوں کو چھوا تو وہ نام مولانا طارق جمیل صاحب کا ہے۔ نرم لہجہ، دل میں اتر جانے والی بات، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر سچ، یہی ان کا انداز بیان رہا ہے۔ مگر جیسا کہ ہر بڑے انسان کو مخالفت کا سامنا ہوتا ہے، مولانا طارق جمیل بھی اس سے مستثنیٰ نہیں رہے۔ حال ہی میں مولانا کے ساتھ مانسیرا میں پیش آنے والا واقعہ، جس میں انہیں ایک جلسے میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا، سوشل میڈیا پر زیر بحث رہا۔ اس واقعے کے بعد کچھ افراد نے انہیں نشانے پر لے لیا اور ان پر مختلف الزامات عائد کیے، جن میں سیاسی وابستگی، سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر موجودگی، اپنے بیٹے کے اثر میں آ کر فنڈ ریزنگ کرنا وغیرہ شامل تھے۔ تاہم یہ الزامات اور موجودہ بیانیے کے عوامل مولانا کی تبلیغی جماعت کے بعض حلقوں میں عدم قبولیت کی وجہ سے نہیں بنے، کیونکہ مولانا کو تبلیغی حلقوں میں 2000 کی دہائی کے اوائل سے ہی بعض عناصر کی جانب سے ناپسندیدگی کا سامنا رہا ہے۔ یہ بات کم از کم ربع صدی سے واضح ہے کہ بعض سخت گیر تبلیغی حلقے مولانا کے اس انداز تبلیغ کو ناپسند کرتے رہے ہیں، جو عام فہم، پر اثر اور جذباتی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود مولانا طارق جمیل صاحب نے ہمیشہ جماعتی نظم کی اطاعت کی اور کبھی علیحدگی یا بغاوت کی راہ اختیار نہیں کی۔ انہوں نے برداشت، خاموشی اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی راہ خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہ اختلاف کوئی نیا نہیں اور نہ ہی اس کی بنیاد سوشل میڈیا یا بیٹے کی سرگرمیوں پر ہے، بلکہ یہ بہت پرانا اور گہرا معاملہ ہے۔ لہٰذا موجودہ وجوہات کو اصل مسئلے کی جڑ قرار دینا تاریخی طور پر درست نہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ دلوں کو فتح کرنا ہے۔ ان کی باتیں صرف عام لوگوں پر نہیں بلکہ دنیاوی شہرت رکھنے والی کئی مشہور شخصیات پر بھی اثر انداز ہوئیں۔ ان کی تبلیغی جد و جہد سے متاثر ہو کر کئی مشہور چہرے دینی طرز زندگی کی جانب راغب ہوئے اور بعض نے ان کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا۔ ان میں جنید جمشید، معروف گلوکار سے مبلغ بننے والا سفر مولانا کی قربت سے شروع ہوا۔ جنید جمشید کی زندگی کا ایک نیا باب ان کی صحبت میں کھلا۔ پھر یوسف یوحنا کو دیکھ لیجئے، جو محمد یوسف بنے، پاکستان کے کرکٹر جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور آج محمد یوسف کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک امریکی سرجن ڈاکٹر خالد محمود جو مولانا سے متاثر ہو کر دین کی طرف لوٹے۔ اسی طرح مشہور اداکار، گلوکار اور کھلاڑی، اگرچہ تمام نام عوامی سطح پر نہیں آتے، لیکن کئی مشہور شخصیات نے ذاتی ملاقاتوں میں ان کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کا رخ بدل لیا۔ مولانا طارق جمیل کی دعوت کا انداز، ان کے اثرات اور ان پر ہونے والی تنقید، سب کچھ ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اور بہرحال مولانا انسان ہیں اور ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت کو نفرت اور رد عمل کی بجائے محبت اور صبر کے ساتھ جاری رکھا۔ لیکن اگر ان پر تنقید کی جائے تو وہ ایک تاریخی پس منظر کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ وقتی اختلاف کی بنیاد پر۔ ان کی خدمات، اثرات اور صبر و تحمل کو نظر انداز کرنا انصاف نہیں ہوگا۔ مولانا پر تنقید کی جا سکتی ہے اور ضرور کرنی چاہیے اگر وہ کسی غلطی میں مبتلا ہوں تو، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ آج ان پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس سے کہیں پہلے سے ان کے لیے مخالفت موجود تھی اور اس کے باوجود انہوں نے صبر، اطاعت اور محبت کا دامن نہیں چھوڑا۔ دعوت کا اصل مزاج ہی یہی ہے، برداشت، خلوص اور نرمی۔
اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔